أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ الحجرات کی 13ویں آیت کہ جس کے زیر روشنی الحمدللہ پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا، تمہیں شاخیں اور قبیلے قرار دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے بہترین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، کہ خدا علیم و خبیر ہے. الحمدللہ. اس آیہ کریمہ کے حوالے سے دو چیزیں پروردگار عالم واضح کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ پروردگار عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ معاشرے کی تشکیل اگر ہو رہی ہے تو مرد و زن دونوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. خدا نے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو مرد و زن کے ذریعے سے خلق کیا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک معتبر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے. اب جہاں بات یہ واضح ہو گئی کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ معاشرے کی تشکیل مرد و زن سے ہو رہی ہے، تو آج ایک اہم ترین موضوع کی جانب انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے جاری رہے گی کہ یہاں معاشرے کی تشکیل گھرانے سے ہوتی ہے، گھر کی تشکیل سے ہوتی ہے، گھریلو زندگی سے ہوتی ہے، اور ہر گھریلو زندگی کی بنیاد عقد سے ہوتی ہے، شادی سے ہوتی ہے، دا انسٹیٹیوشن آف میرج سے ہوتی ہے. دین اسلام میں عقد، شادی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار کے نزدیک، خدا کے نزدیک بہترین اسلامی عمارت شادی ہے، عقد ہے. اس سے بہتر کوئی خدا کے نزدیک محبوب عمارت نہیں ہے. اور خداوند کریم نے اتنا اس کا اجر و ثواب رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد و زن 2 رکعت نماز پڑھے کہ جو شادی شدہ ہو، اس کی 2 رکعت اتنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اس کی 2 رکعت نماز اس شخص کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس شخص کی
عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ جو بغیر شادی شدہ ہے، جس نے رات بھر عبادت خدا میں گزاری ہے اور دن کو روزے رکھے ہیں. یعنی 2 رکعت نماز اگر ایک مرد و زن شادی کے ساتھ پڑھیں تو ان کی نماز اس شخص کی نماز پر بھاری ہے، زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ جو رات کو روزے رکھے، دن میں رات کو نماز پڑھے، دن میں روزے رکھے مگر عقد نہیں کیا ہے. خداوند کریم نے اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے اس شادی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عقد کرتا ہے تو خدا اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے. اگر کوئی شادی کرتا ہے تو پروردگار عالم شادی کا بس ارادہ کرتا ہے تو خدا اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. مگر افسوس کہ آج ہماری نوجوان پیڑھی، بالخصوص آج میں اپنی نوجوان بچیوں سے مخاطب ہوں، بہت افسوس کے ساتھ آج ہمیں اس حقیقت پر روشنی ڈالنی ہے کہ آج ہماری نوجوان پیڑھی اس شادی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور مغربی سوچ کے زیادہ متاثر ہو کر نعوذ باللہ غیر شرعی قربت کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے، جو اپنے آپ میں ایک گناہان کبیرہ ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر مرد و زن کو چاہیے کہ وہ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کرے، اور بالخصوص آج میں خطاب کر رہی ہوں تو اپنی نوجوان بچیوں سے کہ دین اسلام نے آپ کو ترقی سے نہیں روکا ہے، علم حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے حجاب کے دائرے میں، اپنے عصمت اور عفت کے دائرے میں ترقی کریں. یہ مغربی سوچ فرعون کی سوچ ہے، شیطانی فکر ہے کہ جس نے آج اس شادی جیسے مقدس عمارت کا مذاق بنا دیا ہے. یہ فرعون کی چال تھی کہ جہاں وہ چاہتا تھا کہ لوگوں پر غالب آ جائے اور خدائی کا دعویٰ کرے تو کئی منصوبے بنائے، اور احادیث کے حوالے سے اور روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اس نے کئی منصوبے بنائے کہ جس میں ایک اہم ترین اس نے جو مکر کیا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو بے حیا بنا کر چھوڑ دیا تاکہ نسلیں تباہ ہو جائے. خداوند کریم نے حیا کے 10 حصے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے حیا کے 10 حصے رکھے کہ جس میں 9 حصے عورت کو عطا کیے ہیں. میری چھوٹی بہنوں سے، چھوٹی بچیوں سے میں مخاطب ہوں کہ خداوند کریم نے حیا جیسی زینت سے عورت کو آراستہ کیا ہے. ہم بے شک ترقی کریں مگر اپنی عصمت اور حیا اور حجاب کے دائرے میں رہ کر. خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم خدا کی نافرمانی کریں. بے حیائی گناہان کبیرہ ہے. روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت کو لے جایا جائے گا میدان محشر میں. خدا اس سے سوال کرے گا کہ بتا تو نے گناہان کبیرہ کیوں کیا؟ وہ کہے گی پالنے والے تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا. تو اس وقت جناب مریم کو اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور قدرت سوال کرے گی کہ بتاؤ مریم سے زیادہ تو خوبصورت نہیں، پھر تو نے خدا کی معصیت کیسے کی؟ اسی طرح سے نوجوان کے لیے جناب یوسف کو سامنے کھڑا کر قدرت سوال کرے گی. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ جب قدرت کا سامنا ہمیں روز محشر کرنا پڑے گا، جہاں ہو کا عالم ہوگا، صرف ہمارے اعمال ہی ہمارا ساتھ دیں گے. اگر خدا نے کبھی ہم سے اپنی معصیت کا سوال کر لیا تو ہمارا حشر کیا ہو؟ مختصر یہ کہ شادی ایک ایسا مقدس عمارت، ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جسے اسلام نے زیادہ ترجیح دی ہے، مگر مغربی فکر اس پر تنقید کرتی ہے، اس پر الزام لگاتی ہے، سوالات اٹھاتی ہے. اور افسوس کہ آج ہماری نوجوان پیڑھی بالخصوص جو شہروں میں رہتی ہیں وہ اسی مغربی فکر سے متاثر ہو رہی ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں انہیں آگاہ کریں. دیکھیے، سب سے پہلے تو مغربی فکر یہ تنقید کرتی ہے، یہ الزام لگاتی ہے کہ شادی ایک ایسا بندھن ہے
کہ جس سے انسان قید ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں چھن جاتی ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے۔ دین اسلام نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس شادی کے حوالے سے اور عورت کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جنس سے تمہارا ایک جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہیں سکونت حاصل ہو۔ یعنی شادی سکون قلب کا باعث بنتی ہے دین اسلام میں۔ اگر پروردگار کے نظام کے ساتھ انسان سرخم ہو کر زندگی کو گزارے، یعنی ایسا معاشرے کی تشکیل ہم کریں کہ جہاں الہی نظام ہو اور ہر مرد و زن خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے، تو عجب نہیں کہ ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بارہا میں اس بات کی تکرار کر رہی ہوں، اس جملے کی تکرار کر رہی ہوں کہ خداوند کریم نے جو دین ہم پر نافذ کیا ہے وہ بالکل ہماری خلقت کے تابع ہے، فطرت کے تابع ہے۔ مختصر یہ کہ اب دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ شادی وہ ہے کہ جس سے انسان کی ترقی رک جاتی ہے۔ بالخصوص عورتوں کے حوالے سے یہ الزام کہ جب انسان شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے تو وہ ترقی نہیں کر پاتا، انفرادی شخصیت اس کی ختم ہو کر رہ جاتی ہے، یا تو وہ خانہ داری کر سکتا ہے یا تو پھر اپنے ترقی پر کام کر سکتا ہے، مگر دین اسلام اس کے برعکس ہے۔ یہ معاشرہ جو آج مغرب میں تباہی مچا رہا ہے، یہ فکر جو مغرب میں فاحشہ پیدا کر رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں عورت یا مرد بڑا ہو جاتا ہے، بلوغ کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کے نان و نقطے کی ذمہ داری خود وہ اٹھاتا ہے۔ یعنی اگر ایک گھرانے میں مرد و زن ہے تو مرد اپنے نان و نقطے کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے نان و نقطے کی ذمہ دار ہے، اور جہاں گھر کی بات آئے، بچوں کی بات آئے، تو عورت کو گھر کی خانہ داری کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اور دوسری طرف اپنے نان و نقطے کی بھی فکر کرنی ہے۔ اب اس سے معاشرہ اتنا پریشان ہے کہ آج ورک اور لائف بیلنس پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو وہ کام کر سکتے ہیں یا تو خانہ داری کر سکتے ہیں، یا تو ترقی کر سکتے ہیں یا تو پھر اپنے خانوادے پر غور و فکر کر کے بچوں کی تربیت اور پرورش پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مگر دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جہاں اس نے عورت کی انفرادی شخصیت کو بھی ابھارا ہے، اور خداوند کریم اتنا مہربان ہے کہ خدا قرآن میں بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ الرجال قوام النساء، یعنی عقد کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی نان و نقطے کی ذمہ داری اور اس کے محافظت کی ذمہ داری اٹھائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا قوام بنے، نان و نقطے کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی شوہر کی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دین اسلام نے اسے بھرپور یہ اجازت دی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے اقتصادی زندگی پر بھی کام کرے، اکنامک ڈیولپمنٹ پر بھی کام کرے۔ یعنی اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، پیشہ کچھ اختیار کرنا چاہتی ہے، اقتصادی حوالے سے اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہتی ہے، تجارت کرنا چاہتی ہے، تو وہ آزاد ہے۔ مگر پھر مولا کائنات کی آخری جو وصیت آقا حسن کے نام تھی، اس میں مولا نے کہا تھا کہ عورت کے حقوق سے خبردار رہنا، عورت سے اس کے خلقت سے زیادہ اور اس کی کیفیت اور قوت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالنا، اس کے قوت سے زیادہ اس سے کام نہ لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے، نہ کہ پہلوان، تو اسے اسی طرح سنبھال کر رکھنا کہ جس طرح ایک پھول کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔
یعنی مرد پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کا قوام ہے، کھانے پینے کی ذمہ داری بھی اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری، اور دین اسلام نے عورت کو پھول قرار دیا ہے۔ اور سب سے جو بہت اہم ترین مرحلہ ہے، نقطہ ہے کہ جو مجھے آج واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے بے شک عورت کو اقتصادی زندگی میں بھرپور اجازت دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے شریعت کے دائرے میں، حتیٰ کہ آقا نامدار کے زمانے میں خود شہزادی کائنات کی ملکہ اپنے گھر میں چکی پیسا کرتی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا یہ طرز زندگی کہ آپ کو پروردگار عالم نے اتنے رزق میں وسعتیں دی کہ آپ کے رزق کے ذریعے سے دین اسلام پروان چڑھا ہے۔ خدا اس کے بارے میں قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت پر، کہ جو خود تاجرہ تھی، اپنے زمانے کی بہت بڑی ایک تاجرہ تھی، بزنس کیا کرتی تھی، ان کے کمائے ہوئے پیسوں سے دین اسلام پروان چڑھا ہے۔ یعنی عورت کو بھرپور چھوٹ دی گئی۔ آقا نامدار کے زمانے میں کئی عورتیں تھیں کہ جو کوئی تیل بیچ رہی ہیں، کوئی زیب و زینت عورتوں کا بنا کر اس کی تجارت کر رہی ہیں، کوئی دودھ بیچ رہی ہیں، کئی تاریخ میں ایسے کردار اور نام، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ گفتگو طویل ہو۔ پچھلی مجلس میں بھی میں نے ذکر کیا کہ ایک طبیبہ آقا نامدار کے زمانے میں کہ جس کا نام زینب تھا، آقا نے خود مسجد نبوی کے صحن میں اس کے لیے ایک مقام تیار کیا تھا کہ جہاں بیماروں کا وہ علاج کیا کرتی تھی، عورتیں جا کر اپنے مرض کو انہیں دکھاتی تھی۔ یعنی اقتصادی اعتبار سے عورت آزاد ہے، مگر خدا کتنا عادل ہے کہ جب مرد پر اس کے نان و نقطے کی ذمہ داری رکھ دی ہے، عورت کے کمائے ہوئے مال پر کسی کا حق نہیں ہے۔ عورت کو بے شک آزادی ہے کہ وہ جتنا چاہے اقتصادی زندگی میں اپنے آپ کو ابھارے، مگر جو وہ کمائے اس پر صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ اس کا شوہر نہ اس کے والدین اس کے کمائے ہوئے مال پر حق رکھتے ہیں۔ جو اس کا کمایا ہوا ہے وہ صرف اس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خیال رہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ہمیں اتنے اختیارات دیے ہیں، اتنے حقوق سے نوازا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعض اوقات اگر ہم زندگی میں یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ کسی عورت کی کمائی میں زیادہ وسعتیں ہو گئی ہیں، وہ اپنے خاوند سے زیادہ اقتصادی اعتبار سے آگے بڑھ گئی ہے، تو کہیں یہ نہ کرے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے تابع بنا دے، کیونکہ مولا کائنات کی بہت خوبصورت حدیث کی آقا فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ عورت کی جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بنائے اور خود غلام کی زوجہ بن جائے، جبکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے اور خود اس کی ملکہ بن جائے۔ دیکھیے دین اسلام کتنا عدالت اور کتنا پریکٹیکل مذہب ہے کہ جس نے ایک معاشرے کی سسٹم بنایا ہے، تو اتنے عدالت کے ساتھ کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے۔ مختصر یہ کہ اب بعض اوقات یہ مغربی فکر والے تنقید کرتے ہیں کہ دین اسلام میں عورت کو اس کی مرضی کے بغیر عقد کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عدالت پسند مذہب ہے، جہاں ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اکثریت مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت کی پہلی شادی میں ضرورت ہے، جہاں اس کے باپ کی اجازت کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ضرورت اس خود اپنے بچی کی رائے کی ہوتی ہے، یعنی لڑکی کی رائے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دین اسلام میں عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرے، یعنی اس کے غیر مرضی کے اس کا عقد نہ کروایا جائے۔ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دین اسلام نے کہا کہ ایک
یہی ایک مرحلہ ہے کہ جہاں خاموشی کو حامی کا اعتبار سے قبول کیا جاتا ہے، یعنی عورت سے اس کی رائے پوچھی جائے اور اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل سے راضی ہے اور اپنے شریک حیات کا انتخاب کر رہی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ کہ دین اسلام نے عورت کو اس کے حق کا مہر ادا کیا ہے۔ مہر عورت کا حق ہے کہ جس سے کوئی اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی، حتیٰ کہ کہا گیا کہ پلید ترین گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عقد کرے اور اپنے زوجہ کو اس کا حق مہر نہ ادا کرے۔ یہ اس کا حق ہے جو خدا نے اسے دیا ہے، اور یہ حق مہر یہ ہے کہ چاہے وہ جتنا مال لکھوائے، چاہے وہ جتنی شرطیں لکھوائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ مگر ہاں، پھر ایک حدیث نبوی کہوں کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے بہترین وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہو اور اس کا مہر سب سے کم ہو۔ یعنی اسلام نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو چاہے اپنے مہر میں لکھوا سکتے ہیں، چاہے شرطیں لکھوائیں، چاہے مال کا مطالبہ کریں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مگر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری تنقید کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم خود ذمہ دار ہیں، یہ کہ دین اسلام نے عورت کو اتنا وقار بخشا کہ اس کی انفرادی شخصیت بھی معنی رکھتی ہے۔ آج ہم غیروں سے متاثر ہو کے خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ عمل انجام دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو اسے ہم بدبخت قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ اسے بعض اوقات منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ شہروں میں شاید یہ بات عام نہ ہو، مگر گاؤں میں، قریوں میں یہ بات عام ہے۔ آج بھی یہ دور جہالت کا دستور جاری ہے کہ جہاں خدا نخواستہ کسی عورت کا خاوند دنیا سے چلا جائے تو اس عورت کو بدبخت قرار دیا جاتا ہے، منحوس قرار دیا جاتا ہے، جس سے دین اسلام نے سخت مناہی رکھی ہے۔ آقا نامدار نے اس پر کئی تنقید کی ہے۔ عورت کی خود انفرادی شخصیت ہے۔ بعض اوقات بعض قریوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں کہ جن کے شوہر اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں انہیں نیک کاموں میں بلایا نہیں جاتا، یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ وہ منحوس ہیں۔ دیکھیں، یہ دور جہالت کی رسم ہے کہ جس سے آقا نامدار نے بہت سختی سے مناہی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آقا نامدار نے کئی بیووں سے عہد کر کے بتایا تھا کہ وہ منحوس نہیں ہیں۔ دین اسلام میں عورت کی انفرادی شخصیت ہے جو اس کے شوہر کے تابع نہیں ہے۔ خیال رہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کوئی عمل کرے کہ جس سے دوسروں کی شخصیت پر ہدف آ جائے، ان کے دل آزاری ہو جائے، ان کو ہم دل دکھا دیں۔ اور آخری موضوع پھر ربط مصائب کی جانب کہ آج طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بہت عام ہے، اور اس طلاق کے مسئلے میں دو انحرافی، اور یوں کہوں انحرافی نہ ہو تب بھی شدت پسند اور انتہائی پسند فکریں عام ہیں۔ گاؤں میں یہ حال ہے کہ ایک بار عقد کروا دیا تو کروا دیا۔ بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ڈولی گئی ہے اور ارتھی اس گھر سے واپس آئے گی۔ شہروں کا یہ حال ہے کہ آج جو لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں خلا کا اختیار دیا ہے اور خلا کی وہ مطالبہ کرتی ہیں، اور کب کا شادی ہوئی نہیں، ایک مہینہ نہیں گزرا کا وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں ہی فکریں غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دین اسلام نے کسی کے حق کو غصب نہیں کیا، عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت شرعی طویل گفتگو ہے مختصر سے انداز میں۔ دیکھیے، طلاق
जायज़ है मगर खुदा को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। आका नामदार फरमाते हैं कि दीन इस्लाम में परवरदिगार की नज़र में सबसे बेहतरीन घर वो है कि जो शादी से आबाद हुआ है, और दीन इस्लाम में परवरदिगार की नज़र में सबसे नापसंदीदा वो घर है कि जो तलाक से बर्बाद हो गया या टूट गया है। यानी तलाक जायज़ भी है मगर नापसंदीदा भी है। हाँ, ये और बात है कि जैसे गांव और देहातों में ये हो रहा है कि भले ही औरत पर जितना ही ज़्यादा जुल्म हो जाए, उसे मजबूर किया जाता है कि वो उसी जुल्म में मर जाए मगर कोई कदम ना उठाए। उनके लिए सूरह अहज़ाब की 37 आयत की जहाँ परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि ए मेरे नबी, हमने तुम्हारा अहद ज़ैनब से करवाया है कि जो ज़ैद की खुद रसूल अल्लाह की फूफी ज़ात बहन हैं, नेक बीबी हैं, 50 साल की उम्र हो चुकी है। आपके पहले शौहर का नाम ज़ैद है, ज़ैद बिन हारिस। दोनों बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन सहाबिया हैं, एक बेहतरीन सहाबी हैं, एक दूसरे से अख्द किए हुए हैं। एक ज़माना गुजर गया मगर दोनों में इख्तिलाफ है, दोनों में तलाक हो गया है। अब खुदा ने खुद रसूल अल्लाह का अहद ज़ैनब बिन्त जहश से करवाया है ताकि वो जहालत की रस्म टूट जाए कि एक मर्तबा अगर किसी का अहद हो गया तो तलाक ना होगा, और तलाक होगा तो तलाक के बाद उस औरत से कोई अहद न करेगा। रसूल अल्लाह की मुख्तसर सी ज़िंदगी मबअस के बाद जब आप माबूस से रिसालत हुए थे, ऐलान रिसालत किया था, 23 साल की ज़िंदगी में आपने हर अमल हमारे लिए अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। अज़ादारान सैयद शुहदा, अगर घर का सही मफ़हूम समझना है तो ज़रा शहज़ादी कौनैन के घर पर नज़र कीजिएगा कि कायनात में सबसे बेहतरीन औरत शहज़ादी हैं, बेहतरीन ज़ौजा बीबी हैं, तो बेहतरीन शौहर मौलाए कायनात हैं। जहाँ शहज़ादी का ज़िक्र आ गया तो दिल चाहता है कि आज उसका ज़िक्र करूं कि जो खुद शहज़ादी का बेटा है, कि जिसे बीबी ने सलाम किया है, अगरचे बतने गैर से थे मगर बीबी ने उन्हें अपना बेटा कहा है। ये कौन है? ये मौला अब्बास हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ादारान सैयद शुहदा, मौला अब्बास उस शख्सियत का नाम है कि जो शहज़ादी ज़ैनब के दिल की ढारस थी, शहज़ादी सकीना की यास थी। अब्बास वो है कि जिसके जाने से सबसे पहला मरसिया वक्त के इमाम ने पढ़ा है। यहाँ मौला अब्बास ने आखिरी आवाज़ आका हुसैन को लगाई है, आखिरी सलाम किया है। यहाँ हुसैन मौला ने अपनी कमर को थाम कर कहा, अब्बास तुम्हारे जाने से आज हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास आज से वो आंखें जागेंगी कि जो तुम्हारे वजूद से मुतमईन होकर सो जाया करती थी, और वो आंखें सो जाएंगी जो तुम्हारे खौफ पे जागा करती थी। मौला अब्बास वो है कि जिसकी वफा बेमिसाल है, जिसकी शुजाअत बेमिसाल है। अब्बास वो है कि जिसके वजूद से दुश्मन को लर्जा था। दुश्मन के दिल में कपकपी थी मौला अब्बास को जब देखा करते थे, मगर फिर भी इताअत इमाम ऐसी थी कि मौला अब्बास सुबह से अपने भांजों के और भतीजों के लाशें खैमे में ला रहे हैं, अपने गोदी के पलों की लाशों को खैमे में लाते हैं। मौला अब्बास इज़्न वग़ा मांग रहे हैं, मगर मौला हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो, मैं तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं देता। वो वक्त भी आया कि बस पानी लाने की इजाज़त मिली है। ऐ मौला आपकी वफा पर हमारा करोड़ों हाथ सलाम, बस यहाँ इजाज़त मिली। सखाए सकीना ने एक हाथ में मश्क लटकाई है, दूसरे हाथ में अलम
غم حسینی کو سنبھالا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا عباس فرات پر گئے، فرات کے پہرے ہٹے، علمان کا شور بلند ہوا، مولا عباس نے مشک سکینہ کو پانی سے پر کیا۔ بس پوری حسرت یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی خیمہ حسینی میں پہنچ جائے اور سکینہ کی پیاس بجھ جائے۔ عزاداروں، میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس گھوڑے کو ایڑ لگائی گئی۔ گھوڑا ہوا کی رفتار سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک شقی ازلی نے پیچھے سے میرے مولا عباس کے ایک شانے کو خلم کر دیا۔ مولا نے مشک سکینہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا۔ عباس کی پوری کوشش کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ دوسرا شقی ازلی نے دوسرے بازو کو خلم کر دیا۔ اب میرے مولا عباس نے مشک سکینہ کو دندان مبارک میں اٹھایا۔ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس غازی نے مشک سکینہ کو دندان مبارک میں کیسے سنبھالا ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک نامراد تیر مشک سکینہ کو چھیدتے ہوئے میرے مولا کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہاں پانی بہا، عباس کو جینے کی کوئی حسرت باقی نہ رہی، بجائے اس کے کہ خیمے کی جانب جاتے۔ مولا عباس نے اب گھوڑے کا رخ فرات کی جانب کر لیا۔ عجب نہیں، علماء لکھتے ہیں کہ خود مولا عباس نے آقا حسین کو وصیت کی تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، کس سکینہ سے میں شرمندہ ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک نامراد تیر ایسا مولا عباس کے آنکھوں میں پیوست، یہاں عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک گرز ایسا جو عباس کے سر کو دو پارہ کر چکا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ وہ عباس زمین پر کیسے آئے ہوں گے کہ جس کی آنکھوں میں تیر، سینے میں تیر، سر شگافتہ، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین نے علی اکبر کا سہارا لیا، مولا عباس کے قریب پہنچے۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گی کہ اے میرے آقا حسین، جوان بھائی کے لاشے پر آپ پہنچے ہیں تو جوان بیٹے کا سہارا لے کر پہنچے ہیں۔ اس وقت کیا کیجئے گا کہ کچھ ہی دیر میں جوان بیٹا آپ کو آواز دے گا۔ علی اکبر نے حسین کو آواز دی تھی۔ جب میرے مولا نے جوان بیٹے کی آواز سنی، دھندلی ہوئی نظر سے کمر جھکی ہوئی 70 مرتبہ زمین کربلا پر میرا مولا گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے جوان کے لاشے پر پہنچا۔ وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل مولا حسین نے خود نکالا۔ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، کہا پروردگار، حسین کا امتحان ہے، بس جو اب یا علی کہہ کر میرے مولا نے برچی کا پھل نکالا۔ جوان کا کلیجہ برچی میں الجھ کر آ گیا۔